السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل جو کچھ ہم نے پڑھا تھا اس کے بارے میں کیا یاد رہا آپ کو؟ تو بیسیکلی بات یہ ہوئی تھی کہ نیند اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور نیند کا آنا اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان نشانیوں پر غور و فکر کرنے کے لیے بھی کہا ہے ہم کو، اور پھر یہ کہ ہمیں عملی طور پر اپنے نیند اور بیداری کے اوقات کو منظم کرنا ہے اور ان اوقات کو عبادت بنانا ہے. یہ کسی نے ایک ریسرچ بھیجی تھی کہ زیادہ رات گئے تک جاگنا بچوں کے دماغ کو کند کر دیتا ہے. یوکے میں 7 سال کی عمر کے 11,000 بچوں پر اسٹڈی کی گئی. 7 سال کی عمر کے 11,000 بچوں پر یہ ٹیسٹ کیا گیا، اور اس کے بعد یہ بات سامنے آئی. نمبر 1، جن بچوں کے رات کے سونے کے اوقات منظم نہیں ہوتے یا وہ رات کو 9 بجے کے بعد سوتے ہیں، یعنی دیر سے سوتے ہیں، ان کی ریڈنگ اور میتھس میں کم سکور آتے ہیں. دوسری بات یہ سامنے آئی کہ نیند کی کمی قدرتی جسمانی ردم کو متاثر کرتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی لرننگ کی صلاحیت بھی کم ہو جاتی ہے، ایبلٹی کم ہو جاتی ہے، ویکنس ہو جاتی ہے، اس میں یہ گراسپ نہیں کر پاتے ہوں گے نا پوری طرح. نمبر 3، یہ اثرات مجموعی طور پر لڑکیوں میں زیادہ تھے. مجھے لگتا ہے کہ عورتوں کو سونے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. نمبر 4، یونیورسٹی کالج لندن کے پروفیسر جو اس ریسرچ کے لیڈ ہیں، ان کا کہنا تھا کہ سونے کے اوقات کا غیر منظم ہونا ایک کیوٹک فیملی سسٹم کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ اس فیملی میں کوئی ڈسپلن نہیں، جس کے اثرات ان کے بچوں میں دیکھے گئے. لیکن ان فیکٹرز کو نکال کر بھی سونے کے اوقات کے اثرات بہرحال باقی رہے، یعنی ان کا گھر کا سسٹم جو بھی ہے، لیکن اس میں جو بھی کیاس ہے، اور اگر ان کا کوئی ڈسپلن نہیں ہے اور ان کی زندگی کا کوئی محور مقصد فوکس نہیں ہے، بس وہ اپنی خواہشات پہ جی رہے ہیں، تو بھی جو نیند کی کمی کے اثرات ہیں وہ بہرحال ان کے بچوں پر ہوتے. نہ صرف یہ کہ نمبر کم آتے بلکہ مزاج اور شخصیت پر بھی بہت اثرات پڑتے، کیونکہ جس شخص کی نیند پوری نہیں ہوتی وہ کیا ہوگا؟ اریٹیٹڈ ہوگا. جب اریٹیٹڈ ہوگا تو کوئی اس سے چھوٹی سی بات بھی پوچھے گا تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ ریئیکشن کیا ہوگا؟ سیدھا جواب نہیں ملے گا. اس کے اندر قوت برداشت ہی نہیں ہوگی. قوت ہے نا، قوت برداشت کے لیے بھی قوت چاہیے نا، برداشت کرنے کے لیے بھی آپ کو ایک ہمت چاہیے، ورنہ آپ بات بھی برداشت نہیں کر سکیں گے تو زندگی کے بڑے بڑے بوجھ کیسے برداشت کر سکیں گے؟ تو کچھ آسان نہیں ہوگا. پنجابی میں ایک لفظ ہوتا ہے چنک کر بولنا، سنا کبھی؟ کس کو پتا ہے چنک؟ یعنی کہ جس میں برداشت نہیں ہوتی. یعنی کسی نے چھوٹی سی بات پوچھی، جو معمولی سا سوال تھا، معمولی سی کوئری تھی یا معمولی سی کوئی بات کی کسی نے، تو جواب میں ایک دم چیخ پڑنا، شاؤٹ کرنا. تو اس طرح کی کیفیات میں اور بھی کئی ریزنز ہوتی ہیں، لیکن ایک بہت بڑی وجہ نیند کی کمی. اور پھر نیند کی کمی سے چونکہ ڈائجسٹو سسٹم متاثر ہوتا ہے، اور پھر جب ڈائجسٹو سسٹم ٹھیک کام نہیں کرتا تو جسم کو پوری انرجی نہیں ملتی. جو ہم کھاتے ہیں وہ جسم کے لیے باعث سے قوت نہیں بنتی، جس کے نتیجے میں کسی کے اندر خون کی کمی ہو جاتی ہے اور کسی کے اندر کسی اور وٹامن کی کمی ہو جاتی ہے، نتیجتاً پوری شخصیت متاثر ہوتی. سونا جو ہے وہ ہماری زندگی میں ایک بہت اہم مرکزی کردار ادا کرتا ہے پوری پرسنالٹی کو بیلنس کرنے کے لیے. پھر نمازوں میں جو کنسنٹریشن ہے، اسٹڈی کی کنسنٹریشن تو چھوڑیں، جو جنت الفردوس حاصل کرنے کے لیے ایک بہت اہم چیز ہے کہ والذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. تو خشوع آ نہیں سکتا اور خشوع پوری طرح ہو نہیں سکتا اگر ہم تھکے ہوئے ہوں، اگر ہم بھوکے ہوں، اگر ہمارا کنسنٹریشن لیول اچھا نہ ہو. اور پھر جو سونے کے وقت کے اندر سونا ہوتا ہے وہ کم سونا بھی بہت ہو جاتا ہے، اور اگر اس کے بغیر ہم سوتے ہیں، فطرت کے خلاف جا کر ایسے اوقات میں سوتے ہیں جب سونا نہیں چاہیے یا جب سونا حماقت ہے، تو پھر نتیجتاً کیا ہوگا؟ حماقت والے کام کرنے والے پھر کیا کہلاتے ہیں؟ احمق. جو لوگ راتوں کو وقت پر نہیں سوتے اور پھر دن کو بھی مسلسل کام کرتے رہتے ہیں، ان کے کاموں میں ایررز بہت ہوتے ہیں، اور وہ تو ایرر کر دیتے ہیں لیکن ان کی ایرر ان کی نہیں ہوتی، وہ ملٹی پلائی ہو جاتی. بہت سے لوگ اس سے افیکٹ ہوتے ہیں. چلیے نیکسٹ لیسن. تو گویا سونا اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. ایک مومن کے لیے سونا عبادت بن سکتا ہے اگر وہ سنت کے مطابق ہو. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ سونے کے آداب کیا ہیں، اور خصوصاً رات کے وقت سونے کے آداب. رات کو سونے سے پہلے نماز عشاء ادا کرنی چاہیے، اس سے قبل نہ سویا جائے اور نہ گھر والوں کو سونے دیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا ہے. حدیث میں آتا ہے، سیدنا ابو برزہ روایت کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یکرہ النوم قبل العشاء. صحیح بخاری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء سے پہلے سونے کو ناپسند کرتے تھے. تو جس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کریں، کیا وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پسندیدہ ہو سکتی؟ کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس عمل پر خوش ہو سکتے ہیں؟ تو مومن تو وہ کام کرتا ہے جو اللہ کو راضی کرنے والے ہوں. تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام کریں تو پھر اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ تو بہت سے لوگ جنہیں رات کو جاگنے کی عادت ہوتی ہے وہ عام طور پر یہ کرتے ہیں کہ مغرب کے لگ بھگ سو جاتے ہیں، اور پھر جب ان کی تھکاوٹ پوری ہو چکتی ہے تو 9-10 بجے اٹھ جاتے ہیں اور پھر ساری رات جاگتے ہیں.
اگر آپ کو جلدی بھی سونا ہے اور پھر رات کو اٹھ کے عبادت کرنی ہے کو پڑھنا ہے تو بھی عشاء سے پہلے نہ سوئے. سردیوں میں تو عشاء جلدی ہو جاتی ہے لیکن گرمیوں میں عشاء تھوڑی دیر سے ہوتی ہے اور کچھ ملکوں میں تو اور بھی زیادہ دیر سے ہوتی ہے. تو وہاں پر ریلی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے عشاء تک خود کو جگا کے رکھنا. لیکن ایکسٹریم کیسز میں تو نماز جمع کرنے تک کی بھی اجازت دی گئی ہے. مگر عام حالات میں جیسے ہمارے ہاں ایک معتدل سا موسم ہوتا ہے یا معتدل ہوتی ہیں راتیں بھی یعنی اپنے طول کے اعتبار سے بہت لمبی نہیں ہوتی اور بہت چھوٹی بھی نہیں ہوتی. مثلاً یہاں سے جب میں گئی ہوں UK تو مینچسٹر میں اس وقت 8:30 بجے صبح سورج نکل رہا تھا اور مجھے یاد ہے کہ جب میں گلاسکو میں تھی تو تقریباً 8:45 کے قریب سورج نکلتا تھا صبح. تب آپ دیکھیے کہ جب صبح سورج 8:30 بجے نکلے تو پھر دن شروع ہونے کا موڈ ہی نہیں ہوتا. پھر اسی طرح 4 بجے مغرب ہو رہی تھی اب اس لیے پھر 5:30 تک عشاء بھی ہو جاتی لیکن پھر آگے صبح کتنی دیر سے ہوتی تو ایک بڑا حصہ دن کا رات ہو جاتی. تو ہمارے ایسے مشکل نہیں ہے. اسی طرح یہ کہ گرمیوں میں پھر وہاں راتیں بہت چھوٹی ہو جاتی. تو الحمدللہ آپ میں سے اکثریت ایسی جگہ پر رہتی ہے کہ جو رات اور دن کی بہت بڑی ویریشن کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. تو اس میں ایک ہیبٹ بنائیے کہ کبھی بھی عشاء سے پہلے نہیں سونا. اللہ ایک انسان بیمار ہے اور اسے ہوش ہی نہیں آ رہی تو وہ ایک الگ بات ہے کیونکہ وقت سے پہلے سونے سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر رات کی نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے. پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مغرب کی نماز پڑھ کے سوئے اور آپ پھر فجر تک سوتے رہیں. نماز تو بہرحال پڑھنی ہی ہے لیکن اگر نماز نہیں بھی پڑھنی بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ نماز نہیں پڑھنی اور آپ کہتے ہیں کہ اب تو میں سو سکتی ہوں تو عشاء پڑھنی نہیں تو پھر آپ کی آدھی رات میں آنکھ کھل جائے گی. پھر آپ اٹھیں گے پھر آپ دوسروں کو ڈسٹرب کریں گے اور صبح کے وقت پھر آپ پہ غنودگی آ جائے گی. جب سب اٹھ رہے ہوں گے تو آپ کو سونے کی ضرورت پیش آئے گی. تو ایسے میں پھر وہی مسائل جنم لیں گے جن کا ہم نے کل ذکر کیا تھا. تعلقات کی خرابی اور اینٹی سوشل ہونا اور طبیعت کے اندر ایک اریٹیشن کا پیدا ہو جانا, قوت برداشت کا کم ہونا وغیرہ وغیرہ. باقی نقصان تو جو ہے سو ہے. سب سے بڑی بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند کیا. تو جب شدید بھی سونے کو دل چاہے تو فوراً سوچے کہ اگر اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں ہوں اور وہ مجھے دیکھ رہے ہوں تو کیا میں جرات کروں گی بستر کی طرف جانے کی؟ کبھی بھی نہیں. کبھی ماں باپ کے ڈر سے ہم نہیں جاتے بستر کے قریب یا کسی بڑے کے یا کسی مہمان کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے. تو جس کسی کی وجہ سے بھی ہم نہیں سوتے تو اس سے زیادہ حقدار ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم ان کے کہنے پر عشاء سے پہلے نہ سوئیں. پھر نماز وتر کا اہتمام کرنا. وتر رات کی آخری نماز ہے. تہجد کے لیے بیدار نہ ہونے کا اندیشہ ہو تو وتر پڑھ کر سوئیں. سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خاف اللہ یقوم من آخر اللیل فلیوتر اولہ. صحیح مسلم. جسے اندیشہ ہو کہ وہ رات کے آخری حصے میں نہیں اٹھ سکے گا تو وہ رات کے پہلے حصے میں ہی نماز وتر پڑھ لے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم تو سونے کی بات کرنے جا رہے تھے تو یہ نمازوں کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ عشاء کا ذکر, وتر کا ذکر, اس کا سونے سے کیا تعلق ہے؟ تو آپ بتائیں گے کیا تعلق ہے سونے سے؟ اگر ہم سونے کو عبادت بنانا چاہتے ہیں تو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سونا عبادت پھر کیسے ہوگا؟ اور رات کا آغاز ہی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی سے کر لیں تو پھر عبادت کہاں سے ہوگی؟ یعنی جو شخص نماز عشاء پڑھے بغیر سو جائے یا وتر پڑھے بغیر سو جائے اور صبح اٹھنے کی نیت بھی نہ ہو, صرف فرض پڑھ کے سو جائے, تو کیا اس کی رات کی نیند عبادت بن سکتی ہے؟ نہیں. ٹھیک ہے. تو کسی بھی کام کے کرنے سے پہلے اس سے جو فرائض ہیں یا واجبات ہیں یا سنتیں ہیں یا مستحب امور ہیں ان سب کو کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. پھر ہے جلد جاگنے کے لیے جلد سونا. صبح جلد جاگنے کے لیے نماز عشاء کے بعد سونے میں تاخیر نہ کریں اور غیر ضروری باتوں سے پرہیز کریں. عشاء کی نماز کے بعد ذکر الہی, علمی گفتگو, دینی مذاکرہ یا گھر والوں سے ضروری بات کے لیے جاگا جا سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بالکل جاگنا منع ہے یا اگر کوئی جاگ رہا ہے تو غلط کر رہا ہے یا کوئی حرام کام کا مرتکب ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے. اس میں اصل چیز کیا ہے کہ مفید کام ہو جو بھی کوئی کر رہا ہو. کیونکہ خاص طور پر اگر عشاء جلدی ہو رہی اور میں حضرات جیسے انہیں جماعت سے نماز پڑھنی تو وہ اگر 7 بجے نماز پڑھ کے گھر آ گئے اور سورج صبح 7 بجے نکل رہا ہے تو وہ 7 بجے بیڈ میں شاید نہ جا سکیں. اب انہیں اگر 10 بجے سونا فار ایگزامپل تو 7 سے 10 کا ٹائم ٹیلی ویژن کے آگے نہیں گزارے یا بازاروں میں گھوم پھر کے نہیں, اللہ کہ کوئی شدید ضرورت ہو. اس وقت کیا کرے؟ کوئی بھی مفید کام کرے. جیسے اس طرح اسٹوڈینٹس ہیں, طالب علم ہے, اپنی اسٹڈیز کریں. اسی طرح اگر باقی افراد ہیں تو ان کو بھی اس وقت میں اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر کچھ علمی مذاکرہ کرنا چاہیے. علمی مذاکرے میں دینی تعلیم بھی ہو سکتی ہے یا اس کے علاوہ بھی کچھ پڑھائی ہو سکتی ہے, بچوں کے ہوم ورک وغیرہ ہے یا کوئی بھی مفید کام کیا جا سکتا ہے. سیدنا ابو برزہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یکرہ النوم قبل العشاء والحدیث بعدها. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء سے پہلے سونا اور نماز کے بعد باتیں کرنا ناپسند فرماتے تھے. یعنی بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب ہر چیز سے فارغ ہو گئے تو ادھر ٹیلی ویژن چل رہا ہے, ادھر سارے لوگ اکٹھے بیٹھ کے اور پھر باتیں گپ ادھر ادھر کی اور بس لیزی بیٹھے ہیں,
کوئی خاص مقصد نہیں، ایسے ہی 2-3 گھنٹے صرف ادھر ادھر کی چیزوں میں گزار دیے جس میں کوئی پروڈکٹیو کام نہیں کیا. تو اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ مومن کی زندگی بہت قیمتی ہے، ایک ہی دفعہ ملی، اور یہ سارا وقت کمائی کا ہے. ہم جاب پر ہیں، اس سارے وقت میں جو بھی کریں گے اس کے اوپر ہمیں اجرت ملنے والی، اجر ملنے والا ہے. اگر ہم نے اپنی جاب میں کوئی کمی کوتاہی کی، کیا ہے جاب، کیا ہے ویسے فائدہ میں اللہ کی عبادت، اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. جنت الفردوس میں جانے والے والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لغو باتوں سے پرہیز کرنے والے ہوتے ہیں. اور لغو کیا ہوتا ہے؟ جس کام میں دین یا دنیا کا کوئی فائدہ نہ ہو، بالکل بیکار کی باتیں، بے مقصد باتیں، لوگوں پہ تبصرے، ادھر ادھر کی باتیں، یا کوئی سنی سنائی باتیں آگے کرنا، یا دن بھر جو بھی کوئی کام کیا انہیں کاموں کو پھر بیٹھ کے دہرانا، شو آف کرنا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، صرف دل کی تسلی کے لیے ایک دوسرے کو اپنی قصے کہانیاں سناتے رہنا. تو ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. قدرتی بات ہے کہ انسان صبح کے وقت ایکٹیو ہوتا ہے، بہت کچھ کر لیتا ہے، شام تک اس کی بیٹری لو ہو جاتی ہے، پھر اس سے کو بہت پروڈکٹیو کام نہیں ہوتے. تو بھی اس وقت کو منظم کرنے کے لیے کچھ ایسے کام سوچ رکھیں کہ جن میں بہت دماغ نہیں لڑانا پڑتا، جن میں صرف یہ کہ آپ بس ایک روٹین میں کام کر لیں. کچھ چیزوں کو اگر آرگنائز کرنا ہے، یا اگر آپ کچن میں کوئی کام ہے یا صفائی کا کام ہے. میں عام طور پر اس وقت میں کپڑے دھوتی تھی، جب میں خود واشنگ کرتی تھی تو اس وقت میں کپڑے دھوتی تھی. اس کے 2 فائدے ہوتے تھے. ایک تو یہ کہ کپڑے دھونے کے لیے کوئی بہت آپ کو دماغ خرچ نہیں کرنا پڑا. دوسرا یہ کہ انسان اگر تھوڑا سا لیزی بھی ہو رہا ہے تو پانی میں ہاتھ ڈالنے سے اس کی سستی دور ہو جاتی. تیسرا یہ کہ انسان خوب تھک جاتا ہے، اور جب تھک جاتا ہے تو پھر نیند بہت اچھی آتی. یعنی کبھی صبح پرائم ٹائم میں کپڑے نہیں دھوئے، کیونکہ اگر صبح صبح دھو لے تو پھر کیا ہوتا ہے، تھک جاتے ہیں. اور جب آپ تھک جاتے ہیں تو پھر دل چاہتا ہے اب لیٹ جائیں، اور جو کام کرنے کا وقت ہے تو اس میں آپ پھر سستی کے مارے اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں. تو اس لیے ٹائم مینجمنٹ جو ہے یہ بہت ضروری ہے. اور کیا جا سکتا ہے؟ مثلاً 7 سے 10 کے ٹائم پر کیا کیا جا سکتا ہے؟ 7 بجے تک تو آپ کھانے وانے سے بھی فارغ ہو گئے، ہر چیز سے. اب کچھ ٹائم اور ہے تو کیا مصروفیات ہو سکتی ہیں؟ جی، اپنا روم ٹائڈی کر سکتے ہیں، صفائی کر سکتے ہیں تاکہ صبح صبح صفائی نہ کرنی پڑے. اچھی بات شیئر کر سکتے ہیں، آپس میں اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں، علمی مذاکرہ کر سکتے ہیں، کوئی چیز اکٹھے سیکھ سکتے ہیں، کوئی ہنر سکھا سکتے ہیں. جی، نیٹنگ، استری، ریڈنگ. اکیلے ریڈنگ کریں گے تو جلدی نیند آ جائے گی. اگر آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کے کچھ کریں، یعنی ایک پڑھ رہا ہے دوسرا سن رہا ہے، تو اس میں پھر یہ کہ نیند کم آتی ہے. اور کیا ہو سکتا ہے؟ ویری گڈ. ایسے وقت میں کیلی گرافی کرتی ہے، رائٹنگ کا کام، آپ اسٹیچنگ کرتی ہیں، ویری گڈ. اور یہ صرف میں آئیڈیاز اس لیے لے رہی ہوں تاکہ آپ لوگ بھی کچھ اس وقت کو صرف ٹائم پاس کرنے میں نہیں کہ اچھا کب سونے کا ٹائم ہو تو میں سوؤں. اور انہوں نے جو صورتیں حفظ کی ہیں یہ اپنے بچوں کو اس وقت اکٹھا کر کے ان کے ساتھ ان کو صورتیں حفظ کروا رہی ہیں. اصول ڈائری بناتی ہے اس وقت، اور لوگ اپنا کچھ شیئر کریں. اس وقت کیا کرتے ہیں؟ جی، یعنی کہ صبح کی تیاری آپ اس وقت میں کر کے پھر صبح کا وقت بچا کے اس وقت کو زیادہ بہتر کام میں پھر استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، فون پر بات کر سکتے، بالکل، اور لوگوں کی سن سکتے ہیں. تجوید کا لیسن کر سکتے ہیں. تجوید کا لیسن سے اگر ارلی مارننگ کیا جائے تو جلدی تجوید آئے گی آپ کو، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ گانے والے بھی ریاض کب کرتے ہیں. تو ہر شخص کا اپنا اپنا ایک طریقہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ ہر کام عبادت بن سکتا ہے اگر آپ کی نیت درست ہو، طریقہ درست ہو، اور آپ اس کو مناسب وقت کے اندر کر رہے ہوں. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر جو سیکھنے کی بات ہے وہ یہ کہ جلد جاگنے کے لیے جلد سونا ضروری ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ صبح اٹھ سکیں تو پھر آپ کو اسی اعتبار سے اپنی نیند جتنی بھی آپ گھنٹے لیتے ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے اتنے بجے تک سو جانا چاہیے. اور پھر اگر آپ ایک وقت مقرر کر لیں گے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس وقت پر آپ کی باڈی خود بخود، یعنی باڈی کلاک بتانے لگے گی کہ سونے کا وقت ہو گیا، اور آپ سونے کے لیے تیار ہونے لگیں گے، یعنی جسم بھی سونے کے لیے تیار ہو جائے گا. ورنہ خاص طور پر جن لوگوں کو انسومنیا کی شکایت ہوتی، یعنی ان کو نیند جلدی نہیں آتی، اگر ان کے اوقات مقرر نہیں ہوتے تو پھر وہ مشکل میں آ جاتے ہیں. سونے جاگنے میں اعتدال اختیار کرنا، سونے جاگنے میں اعتدال اختیار کرنا ضروری ہے تاکہ عبادت بھی اچھی طرح ہو سکے اور جسم کو آرام بھی مل سکے. ساری رات جاگنا یا رات کو دیر تک جاگتے رہنا دین و دنیا دونوں کے لیے نقصان دہ ہے. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال الم اخبر انک تقوم اللیل وتصوم النہار قلت بلی قال فلا تفعل قم ونم وصم وافطر فان لجسدک علیک حقا. صحیح البخاری. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا، کیا میں درست خبر دیا گیا ہوں کہ تم رات بھر عبادت کرتے ہو اور دن میں روزہ رکھتے ہو؟ میں نے کہا کہ جی ہاں. آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو، قیام بھی کرو، سویا بھی کرو، روزے بھی رکھو اور روزے کے بغیر بھی رہو، کیونکہ بے شک تمہارے جسم کا تم پر حق ہے. یعنی ساری رات جاگنا عبادت نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے نہیں ہے. آپ سے یہ ثابت نہیں کہ کبھی آپ ساری رات جاگے ہوں.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی اور ابو درداء میں بھائی چارہ کرایا. ایک مرتبہ سلمان ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ملاقات کے لیے گئے. جب رات ہوئی تو ابو درداء عبادت کے لیے اٹھے. سلمان نے کہا ابھی سو جاؤ. تھوڑی دیر کے بعد ابو درداء پھر عبادت کے لیے اٹھے تو سلمان نے کہا ابھی سو جاؤ. پھر جب رات کا آخری حصہ ہوا تو سلمان نے کہا اب اٹھ جاؤ. چنانچہ دونوں نے نماز پڑھی. اس کے بعد سلمان نے کہا تمہارے رب کا تم پر حق ہے, تمہارے نفس